السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرات, کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ مزاج؟ الحمد للہ خیریت. اچھا, ساتھیوں کا انتظار کر لیں پھر 2 منٹ اور. جی ٹھیک ہے سر. آج تو ایسے دیر لگا رہے ہیں سر جیسے پیر والے دن ہو. کیا کریں پھر ہاں جی. جی شروع کر دیں. کر دیں. جی اچھا جی, اچھا جی, ٹھیک ہے, جو آپ لوگوں کا حکم. مفتی صاحب, جی جی, یہ نحو امیر میں یہ صفت مشبہ کون سے پیج پر تھی؟ یہ افعال کی بحث کے اندر جائیں گے نا. سوری, افعال عاملہ. اسماء عاملہ. ہاں جی, اسماء عاملہ. اچھا. اسماء عاملہ کا غالباً دوسرا پیج بنتا ہے. اچھا جی, صفت مشبہ کی کہہ رہے ہیں.
ومسائلها ثمانیۃ عشرہ، اس کی 18 مسئلے ہیں، 18 صورتیں ہیں، 18 شکلیں بن جاتی ہیں۔ یہ کیسے 18 صورتیں بن جاتی ہیں، پہلے اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا، پھر ان 18 صورتوں کو بھی میں سمجھا دیتا ہوں۔ صفت مشبہ ہے جو خود یا اس پر الف لام آئے گا یا نہیں آئے گا، اس پر الف لام آئے گا یا نہیں آئے گا، 2 صورتیں ہوگی۔ اچھا، دونوں صورتوں میں اگر اس پر الف لام آئے تو اس کا جو معمول ہے، یعنی جس پر یہ عمل کر رہا ہے، جو اس کے بعد کلمہ آ رہا ہے، یا وہ مضاف ہوگا، ٹھیک ہے، یا الف لام ہوگا اس پر، یا دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ وہ مضاف ہوگا نہ الف لام ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا اس پر۔ یہی 3 صورتیں اس میں بن جائیں گی جب صفت مشبہ پر الف لام نہ آئے۔ 3 یہ ہو گئی، 3 صورتیں یہ ہوگی کہ جب صفت مشبہ پر الف لام آئے، یعنی صفت مشبہ جو خود الف لام آئے تو اس کا جو معمول ہے جس پہ یہ عمل کر رہا ہے اس پر الف لام ہوگا یا نہیں ہوگا، سوری الف لام ہوگا یا مضاف ہوگا، یا دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، تو اس قسم کی 3 صورتیں ہوگی۔ اسی طرح اگر صفت مشبہ پر خود پر الف لام نہ ہو تو اس کے جو معمول ہے اس میں بھی یہ 3 صورتیں بنیں گی کہ اس کا جو معمول ہے اس پر الف لام ہوگا یا وہ مضاف۔ 3 اور 3 کتنی ہو گئی؟ ہو گئی۔ اچھا، اب حالت کے اعتبار سے 3 اعراب آتے ہیں اس کے اوپر، رفع، نصب اور جر، رفع، نصب اور جر۔ تو 6 کو ہم نے 3 سے ضرب دیا، کتنی صورتیں بن گئی بھائی؟ اب بول لو تو صحیح، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ ہوتا ہے 18 صورتیں بن گئی۔ مضاف اور کچھ آپ سمجھیں گے، کچھ ساتھ دیں گے تو تبھی سمجھ میں آئے گی، اور میں کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ استاد جی، یہ مضاف کیا ہوتا ہے؟ مضاف جو جس کا مضافلے ہوتا ہے۔ اب کہیں مضافلے کیا ہوتا ہے؟ میں کہوں گا جس کا مضاف ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے ہوتے ہیں؟ سمجھ گئے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں سمجھے۔ ایک طالب علم سے پوچھا، استاد نے سوال کیا آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا استاد جی، حفظ میں پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ کمہار تھا ذات کا نا، اس نے کہا استاد جی وہ ٹینکی کے پاس۔ کیا کہا؟ ٹینکی کے پاس۔ استاد جی کہاں ہے؟ کہنے لگا ہمارے گھر کے پاس۔ استاد جی نے کہا دونوں کہاں ہیں؟ کہنے لگا ایک دوسرے کے آس پاس۔ تو مضاف سمجھ آ گیا؟ ہاں جی بولے۔ نہیں استاد جی نہیں ہے۔ بھائی بتائیں باقی ساتھی بھی 18 صورتیں آ گئی۔ جی میرے پاس آواز کا مسئلہ ہے، آپ کے پاس سے آ رہی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ استاد جی آواز آپ کی بھی کٹ رہی ہے جی۔ اچھا استاد جی آواز کٹ رہی ہے، سر آپ سمجھ ہاں آواز صاف نہیں ہے جی، کٹ رہی ہے۔ سب کے پاس آواز کٹ رہی ہے؟ نہیں اب ٹھیک آ گئی ہے جی، پہلے کٹ رہی تھی۔
یہ تو مسئلہ ہے یہاں ہوتی ہے تو کوئی بھی نہیں. خان صاحب مائک بند کر دو. اچھا جی. سنیے گا اور سے. صفت مشبہ جو خود ہے نا خود اس پر الف لام ہوگا یا نہیں ہوگا. دو صورتیں بن گئی. میں تو 1 منٹ میں سمجھا کے چلا جاؤں گا پھر آپ لوگ نہ کہیے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. میں اس لیے آپ لوگوں سے آواز بیچ بیچ میں کٹتی ہے اس لیے. آواز نہیں آ رہی. آواز تو ٹھیک ہے. اب تو ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی کٹ جاتی ہے بیچ میں. انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے پھر. اسی وجہ سے تعداد کم ہو رہی ہے. کل ہر جگہ پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے بارشوں کی وجہ سے نا. جی جی اکثر بجلی بھی نہیں ہوتی. بھائی صفت مشبہ یا اس پر الف لام ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. جی جی یا ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر الف لام ہوگا تو بھی اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں. الف لام نہیں ہوگا تو بھی اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں. کون سی 3 صورتیں؟ اس کا جو معمول ہے جس میں یہ عمل کرے گا وہ اسم یا تو اس پر الف لام ہوگا یا وہ مضاف ہوگا یا دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ 6 صورتیں سمجھ میں آ گئی. ابھی بھی کٹ رہی ہے آواز. سر یہ 3 بتا دیا آپ نے. اس کے بعد مطلب یا تو الف لام ہوگا یا مضاف ہوگا یا کچھ نہیں ہوگا. یہ 3 سمجھ آ گئی باقی آواز نہیں آ رہی. یہی 3 اس صورت میں جب صفت مشبہ پر الف لام نہ ہو. جب صفت مشبہ پر الف لام ہوگا تب بھی یہ اس کی 3 صورت قسمیں بنتی ہیں. اور جب اس پر الف لام ہوگا تب بھی یہ بنتی ہے. سر یہ آواز کٹ رہی ہے. نہیں آ رہی. پھر کٹ رہی ہے. تو یہ بس مجھے یہ کہ آپ نے کہا کہ الف لام ہو تب بھی 3 صورتیں بنے گی. یعنی کہ الف لام ہو مضاف ہو یا کچھ نہ ہو. اور اگر صفت مشبہ میں الف لام نہ ہو تو تب بھی 3 صورتیں بنے گی. ہاں یہی کہہ رہا ہوں میں. سر یہ وہ بیچ میں آواز کنفرم کرا تھا تو بیچ میں آواز کٹ رہی. پہلے بھی آپ نے بتایا. جی یہ اس میں لکھا ہوا ہے او مجرد عنہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مجرد کا معنی ہوتا ہے اکیلا. یعنی ان دونوں سے خالی ہوگا. او مجرد عنہما یعنی نہ اس پر الف لام ہوگا نہ ہی وہ مضاف ہوگا. دونوں سے خالی ہوگا. آواز کٹ رہی پھر تو مزہ نہیں مثال کیسے آتا. بنے گی؟ سر اس کی مثال کیسے بنے گی کہ جب الف لام ہو تب یہ 3 صورتیں بنتی ہیں اور جب یہ الف لام نہ ہو تو تب یہ 3 صورتیں بنتی ہیں.
जब नेट यहाँ ज़्यादा स्लो होता है ना, तब भी कभी आवाज़ नहीं इतनी कटती। मेरे ख्याल से 2-3 सालों में पहली मरतबा इतनी ज़्यादा आवाज़ कट रही है मेरी। ये बाकी साथियों की भी कट रही है उस्ताद जी। उस्ताद जी नेट का एक मसला है। फिर क्या करें? ये 18 सूरतें तो और से समझने वाली हैं। सारी फिर कल इसको पढ़ ले ताकि समझ तो बिल्कुल नहीं आ रही, बस ये कट कट के आवाज आ रही है, पता नहीं चल रहा कि हाँ नहीं क्या सारा फिर मुश्किल हो गई, समझ नहीं आई। फारूक भाई की भी आवाज आता है कट के आती है। वो भी हमारे पड़ोस में है ना। अच्छा जी, चलें फिर कल पढ़ लेंगे। इसलिए सारे 100 में भी आज हाजिरी 4 है बस। तो 10 हो गई है उस्ताद जी। नहीं, साले सोम के अंदर कह रहा हूँ। हाँ जी, वो इसलिए कोई नेट में मसला है टोटल तब। कितने अफराद है उस्ताद जी उसमें? साल भर में हमारे यहाँ काफी स्लो होता है ना नेट, तब भी जितनी आज आवाज आप हजरात बता रहे हैं इतनी तब भी नहीं करती। आज वैसे चलने में तो स्लो नहीं है। जी जी, आवाज अभी भी काट रही थी। आज चलने में वैसे यानी लग रहा है आप लोगों को कि आवाज कट रही है तो उससे लग रहा है कि स्लो है। फिर क्या करें? उस्ताद जी आज भी पढ़ा दे, कल भी ये दोबारा पढ़ा दें ताकि रिवीजन हो जाए। आज पढ़ाया ना, फिर कल वो जोर नहीं लगेगा मुझसे। ये सही जी, कुछ पढ़ा दें, कुछ काट काट के कुछ ना कुछ समझ आएगी, फिर रिवीजन कर देना जी। सारी समझ तो बिल्कुल ये नहीं आ रही, फिर कल ही पढ़ ले, एक दफा ही पढ़ लेंगे सही तरह। हाँ जी, ये तर्जुमा कर दें इसका। तर्जुमा पढ़ने नहीं बैठेगा जब तक सूरतें नहीं समझ आएंगी। चलिए मैं बताता हूँ, के साथ होगी या मुझे मुझे होगी। मामूल कुल्ल वाहिद मिन्हुमा, इन दोनों में हर एक का मामूल या तो मुजाफ होगा या लाम के साथ होगा या इन दोनों से खाली होगा। फहाज ही सित्ततुन, ये 6 होगी। और इनमें से हर एक का मामूल या तो मरफू होगा या मंसूब होगा या मजरूर। तो 6 को 3 में ज़रब दिया तो 18, वज़ालिका समानियत अशरा, ये 18 सूरतें होगी। उनकी तफसील क्या है? जैसे जा अनी ज़ैदुल हसनु वजहहु वजहुहु सलासतु, इसकी 3 सूरतें हैं, वजहहु वजहुहु वजहिही। और इसी तरह अगर सिर्फ मुशब्बह पर अलिफ लाम हो, हसनुल वजह, और मामूल पर भी अलिफ लाम हो, अल हसन वजहहु वजहुहु वजहिही।
یہ مثال ہے نا تبھی سمجھ میں آئیں گی جب آپ لوگوں کو وہ سمجھ میں آئیں گی. اب آواز کچھ صاف ہے تو میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. اب کچھ استاد جی ابھی صاف ہے, ابھی صاف ہے. اچھا جی دیکھیں کہہ رہے ہیں صفت مشبہ ہے نا جو صیغہ, اس پر یا الف لام ہوگا یا نہیں ہوگا. دو طرح کا ہو گیا نا صفت مشبہ, الف لام ہوگا یا نہیں ہوگا, دو طرح کا ہو گیا. اچھا اب آگے جو صفت مشبہ کا معمول ہے وہ یا تو اس پر الف لام ہوگا یا وہ مضاف ہوگا یا دونوں سے خالی, دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جو تین صورتیں ہیں نا, یہ تین صورتیں اس صفت مشبہ کی بھی بنتی ہیں جس پر الف لام ہے, اس صفت مشبہ کی بھی بنتی ہیں جس پر الف لام نہیں ہے. یعنی اگر صفت مشبہ پر الف لام ہے تو بھی اس کا معمول یا تو اس پر الف لام ہوگا یا مضاف ہوگا یا دونوں سے خالی ہوگا. اور اگر صفت مشبہ پر الف لام نہیں ہے تو بھی اس کا معمول کی تین حالتیں, یا تو وہ مضاف ہوگا یا اس پر الف لام ہوگا یا دونوں سے خالی ہوگا. تو بہرحال دو صفت مشبہ ہیں, دو طرح کے بنتا ہے, الف لام والا اور بغیر الف لام والا. دونوں کی تین تین صورتیں بنتی ہیں, تو 6 صورتیں ہوگی, 3 6. ٹھیک ہے. اب جو ان کا جو معمول ہے اس کا اعراب, وہ چونکہ 6 ہو گئے نا معمول, کتنے معمول ہو گئے بھائی؟ 6 معمول ہو گئے نا. 6 الف لام والے صفت, 3 الف لام والے صفت مشبہ کے ہو گئے, 3 بغیر الف لام والے صفت مشبہ کے ہو گئے. تو 6 میں سے کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک مرفوع ہوگا, منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. تو 6 میں سے ہر ایک, 6 کو ضرب دیا ہم نے 3 سے, فذالک ثمانیۃ عشرۃ, 18 صورتیں بن گئی. اب پلے پڑی بات. جی استاد جی, جو معمول ہوگا اس کی 3 صورتیں بدلیں گی نا, مطلب معمول کی ہاں بدلیں جی, گی. ہاں جی, معمول کی 3 صورتیں بنیں گی. صحیح. اب دیکھیے یہ مثال, جاءنی زید الحسن, یہاں صفت مشبہ الف لام والا ہے, یہاں صفت مشبہ الف لام والا ہے. استاد جی جی سر جی, آپ نے بتایا کہ 6 کو 3 سے کریں گے تو 18 بن جائے گی. تو سر جی 6 تو اس طرح بن رہی ہے نا کہ آپ نے بتایا کہ اب جیسے صفت مشبہ 3, یعنی کہ وہ 3 صورتیں اس کی ہوگی اور 3 ہوگی اس کی معمول کی صورتیں ہوگی, تو یہ 6 ہوگی. تو سر جی اگلی 3 کون سی ہے جسے ہم ضرب دے کے وہ بنا رہے ہیں 18؟ مرفوع, منصوب اور مجرور. اچھا صحیح ٹھیک. ٹھیک ہے. اب دیکھیے گا, جاءنی زید, زید الحسن وجہہ. اب یہاں صفت مشبہ کیا ہے؟ الف لام ہے یعنی صفت مشبہ پر. پہلے میں الف لام والوں کی ساری مثالیں دوں گا. الف لام ہے جی ہے جی. اور وجہہ یہ مضاف ہے یا نہیں ہے؟ وجہ مضاف, ہو ضمیر مضاف الیہ. ٹھیک ہے. جی ہے اور جی. وجہہ, الحسن وجہہ, الف لام والا صفت مشبہ ہے اور اس کا مضاف, جو اس کا معمول ہے وہ مضاف ہے لیکن اس کی نسبی حالت ہے. وجہہ یہاں یعنی الحسن وجہہ, یہاں صفت مشبہ الف لام والا ہے اور اس کا معمول مضاف ہے اور اس کی جری حالت ہے. 3 حالتیں ہو گئی بھائی. جی سر. اچھا اب دوسری حال وہ ہے کہ جب صفت مشبہ الف لام والا اور اس کا معمول بھی الف لام والا ہے, اس کے اندر رفع نسبی جری تینوں حالتیں. جیسے جاءنی زید الحسن الوجہ, الحسن الوجہ, الحسن الوجہ, 3 صورتیں ہوگی بھائی. اچھا تیسری صورت الف لام والے صفت مشبہ کی وہ ہے کہ جب اس کا معمول نہ مضاف ہو نہ الف لام والا ہو, تینوں سے خالی ہو. جیسے جاءنی زید الحسن وجہ, الحسن وجہا, الحسن وجہ. اب آگے یہ 9 صورتیں ہوگی نا. اب آگے یہی 9 صورتیں اس صفت مشبہ کی جہاں صفت مشبہ بغیر الف لام والا ہو. جیسے جاءنی زید حسن وجہہ, اب یہاں حسن بغیر الف لام کے ہے اور اس کا معمول مضاف ہے, وجہہ
जाअनी ज़ैदुन हसनुन वजहहु, हसनुन वजहिही। अच्छा, अब अगली 3 सूरतें उसकी हैं जहां सिफ्त मुशब्बा तो है तो बगैर अलिफ लाम वाला ही, ठीक है, लेकिन इसका जो मुजाफ है मामूल है वो अलिफ लाम वाला है, जैसे जाअनी ज़ैदुन हसनुल वजहु, हसनुल वजह, हसनुल वजही। और अब उस सिफ्त मुशब्बा जो बगैर अलिफ लाम वाला हो उसका मामूल ना तो मुजाफ हो और ना ही अलिफ लाम वाला हो, उसकी 3 सूरतें रफी नस्बी और जर्री। ज़ैदुन हसनुन वजहुन, ज़ैदुन हसनुन वजहन, ज़ैदुन हसनुन वजहिन। पल्ले पड़ गई जी। वही आला खमसति अक़सामिन मिन्हा मुम्तनिउन। अच्छा जी, कह रहे हैं कि ये जो 18 सूरतों पर बताई है ना, वही है ये सारी सूरतें। आला खमसति अक़सामिन, ये 5 किस्मों पर हैं। क्या मतलब कि कुछ इनमें से आसान है पढ़नी, ठीक है पढ़नी, कुछ जायज नहीं है पढ़नी, ममनू है। आ रही बात समझ में? बाज इनमें से क्या है, मिनहा मुमतनिउन, उनमें से बाज कौन सी है जो ममनू है, जो क्या है, ममनू है, जिनका पढ़ना ठीक नहीं है। वो कौन सी हैं? जैसे अल हसनु, 2 सूरतें बनती हैं। ये कितनी सूरतें बनती हैं? 5। 2 सूरतें बनती हैं 18 में से जो ममनू है। एक है अल हसनु वजहुन, यानी सिफ्त मुशब्बा का जो सीगा है वो अलिफ लाम वाला हो, और सॉरी अल हसनु वजहिन, वजहिन, और इसका जो मामूल है ना वो ना तो अलिफ लाम वाला हो और ना ही मुजाफ हो और मजरूर हो, और क्या हो, मजरूर हो। अब भाई बात समझ में आ गई? दूसरी सूरत है अल हसनु वजहिही, सिफ्त मुशब्बा अलिफ लाम वाला हो और इसका जो मामूल है वो मुजाफ हो ज़मीर की तरफ, लेकिन और मजरूर हो, और क्या हो, मजरूर हो। जैसे अल हसनु वजहिही। अच्छा, कुछ सूरतें ऐसी हैं जो मुख्तलफ ही हैं, जिनमें उलमाए नुहात का इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं कि ये जायज़ है पढ़ना, कुछ इसको मना करते हैं। चलिए दूसरी किस्म मैंने ये